تھوڑا سا اسپیکر کو سیٹ کر تھوڑا سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پورا مجمع انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانہ پیش کرے. اللہم صل علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے ہی خوش نصیب ہے ہمارے صابر بھائی، ان کے والدین اور ان کے اہل خانہ، ان کے رشتہ دار، جنہوں نے اپنے گھر پر کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ احمد مختار کی محفل منعقد فرمائی. میں انہیں تہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے صدقے میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب فرمائے. وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی آپ سنیں. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا. آپ میرے ساتھ پڑھیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی. زور سے بولیں. سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور انبیاء سے کروں عرض یوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اللہ کا کروڑوں احسان ہے. آپ جتنا احسان مانے یہ کم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنایا. زور سے کہیں سبحان اللہ. اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور صرف امتی ہی نہیں بنایا بلکہ اس کا کرم بالائے کرم کہ اپنے نبی کا چاہنے والا بنایا، اپنے نبی کا ماننے والا بنایا، اور اپنے نبی کی غلامی ہمیں عطا فرمائی. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت. آج میں نے جو آیت پڑھی ہے، کبھی آپ اس آیت پر غور کرنا. بڑی تفسیریں اس آیت کے اندر، اور اس آیت کی جو سب سے معتبر شرح ہے، جو ہر عقائد اور ہر طبقے، ہر مکتب فکر کے یہاں پڑھائی جاتی ہے، اس تفسیر کا نام ہے جلالین شریف. سبحان اللہ. اور جلالین شریف میں جب آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کے نور سے کیا مراد ہے اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے. تو تفسیر جلالین، صاحب تفسیر جلالین فرماتے ہیں کہ نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. نور سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتاب مبین سے قرآن پاک. سبحان اللہ. نور سے کیا مراد ہے؟ حضور. اور کتاب سے، کتاب مبین سے قرآن پاک. یہ معتبر تفسیر ہے. بس اس اعتبار سے پتا چلا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے نور ہیں کہ آپ کے جیسا نہ دنیا میں کوئی نور پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی ایسا نور تشریف لائے. سبحان اللہ. نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی آئے. بڑے حسین و جمیل. ظاہری صورت میں بھی آپ دیکھو اور باطنی صورت میں. ظاہری سرکار کی صورت ایسی تھی کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا دیوانہ ہو جاتا. ذرا زور سے کون ہے یار؟ سبحان اللہ. بتاؤ ہم اور آپ 1400 سال بعد کے بھی ہم اور آپ کی پیداوار ہے نا. 1400 سال بعد. مگر ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے. کبھی کسی نے وظیفہ بتا دیا کہ یار 100 مرتبہ روز درود پڑھو تمہیں سرکار کی زیارت ہو جائے گی. وہ وظیفہ چالو کر دیتا ہے کاش حضور کی زیارت ہو. خواب میں ہی صحیح حضور کو دیکھ لیں ایک مرتبہ. خواب میں دیکھ لیں. سوچو تو صحیح کہ ہم اور آپ 1400 سال کے بعد ابھی دیکھا ہی نہیں. کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. سوچو جب ہم نے دیکھا نہیں اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. سرکار کی زلف مبارک بے مثال. سرکار کی زلف مبارک بے مثال. سرکار کا سر مبارک بے مثال. سرکار کی پیشانی مبارک بے مثال. سرکار کے ابرو مبارک بے مثال. سرکار کی پلکیں مبارک بے مثال. اور سرکار کی آنکھیں مبارک بے مثال. سرکار کی بینی مبارک بے مثال. سرکار کے لبھائے مبارک بے مثال. سرکار کے دندان مبارک بے مثال. سرکار کی زبان مبارک بے مثال. یہاں تک کہ سرکار کا لعاب مبارک بے مثال. سرکار کا پورا چہرہ مبارک بے مثال. اسی لیے تو اللہ قرآن میں پیارے آقا اپنے محبوب کے چہرے کی قسم کھاتا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم ہے والضحیٰ چاشت. یعنی سرکار کا جو چہرہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ چاشت کا وقت. اس طرح سرکار کا چہرہ اور اتنے خوبصورت. سبحان اللہ کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے ان کا ہو جائے. جو ایک مرتبہ ان کا دیکھ لے ان کا ہو جائے. ایک صحابی رسول ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے مشہور صحابی. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ یہ بھی بول رہا ہوں آپ زور سے بولو. سلام ہو جائے گا نا نیاز ہو جائے گی فاتحہ ہو جائے گی پھر میں آپ کو نہیں پکڑ کہیں ذرا زور سے بولو. وقت الگ ہے. ابھی کہہ رہا ہوں کہ بول لو آپ. اس لیے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے حدیث پاک میں آیا سبحان اللہ تملأ نصف المیزان. بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے میزان عمل کا آدھا پلہ اس کے ثواب سے بھر دیا جاتا ہے. آدھا پلہ اس کے ثواب سے بھر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میزان ترازو کو کہتے ہیں. ترازو ایسا تھوڑی جیسے ہم اور آپ اپنے گھر میں رکھے ہوئے. قیامت میں جو میزان عمل ہوگا نا وہ ایسی ترازو نہیں ہے جو دنیا میں ہم اور آپ استعمال کرتے نہیں. بلکہ اس ترازو کا عالم یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے حضور استاذنا الکریم سلطان المناظرین شہزادہ حضور محدث کبیر مدد اللہ النورانی سے جب اس حدیث کو سنا تو حضرت نے اس کی تشریح فرمائی. حضرت نے فرمایا مثال کے طور پر منگوچی میں ایک بہت بڑی فیلڈ ہو, گراؤنڈ ہو, بہت بڑا کوئی گراؤنڈ ہو منگوچی کے اندر, اور اس میں کوئی ایک چھوٹا سا پتھر بیچ میں رکھ دے گراؤنڈ کے بیچ میں. تو آپ سوچو کہ اتنا بڑا گراؤنڈ اور اتنا چھوٹا پتھر, کیا حیثیت ہوگی اس پتھر کی؟ کچھ بھی نہیں, کوئی حیثیت نہیں اس پتھر کی. تو فرماتے ہیں حضور محدث کبیر کی جیسے اتنا بڑا گراؤنڈ ہو اس میں چھوٹا سا پتھر رکھا ہو, ایسے ہی فرماتے ہیں اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور زمین کی ساری چیزیں, یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ چشمے, یہ جو ہے درخت, یہ پودے, یہ پیڑ اور یہ پہاڑ, یہ ساری چیزیں فرماتے ہیں کہ
کہ دنیا کی ساری چیز سمیٹ کر میزان عمل پر رکھا جائے ترازو کے ایک پلے پر، تو ایسے لگے جیسے ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر رکھا ہو۔ اب سمجھ میں آئی میزان عمل؟ ایک پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، صرف منگو اچھی کی نہیں، لیلا موہے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا، پوری دنیا سمیٹ کر اس پر رکھی جائے تو ایسا لگے جیسے بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پوری دنیا میزان عمل پر رکھی جائے تو میزان عمل کا ایک چھوٹا سا حصہ اس سے بھر جائے گا، مگر اس سے میزان عمل کا پورا حصہ نہیں بھرے گا۔ مگر میرے آقا کے کرم پر قربان جاؤ کہ اپنے امتیوں کے لیے، اپنے غلاموں کو میزان عمل بھرنے کے لیے کیسا سبق ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں لوگوں اگر تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر دیا جائے گا، کہو تو میزان عمل پورا بھر دیا جائے گا، میزان عمل پورا بھر دیا جائے گا۔ اب آپ سوچو اگر آپ سرکار کو مانتے ہو، ہم تو سرکار کو مانتے بھی ہیں اور ہم تو سرکار کے اوپر اپنی تن من دھن کو قربان بھی کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آسمان گر سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند اور سورج گر سکتے ہیں، زمین اپنی جگہ سے بڑھ سکتی ہے، مگر میرے آقا کا فرمان نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے۔ میرے آقا نے یہ فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر دیا جائے۔ اب بھی نہیں کہو گے اور اگر آپ کو اس ثواب کی ضرورت نہ ہو تو مجھے دے دیجیے، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے قیامت میں تو مجھے دے دیجیے۔ قیامت ایسی ویسی چیز نہیں ہے، یاد رکھنا، ہم اور آپ ایک لفظ میں قیامت بول دیتے بس ہو گیا۔ اگر اس کی قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر دیکھنا ہو تو آج فلسطین میں جا کر کے دیکھو، ایک چھوٹا سا منظر، اللہ قیامت کا وہ منظر بڑا ہولناک منظر ہے، مگر آج وہ میرا ٹاپک نہیں۔ میں تو آج دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم مانتے ہیں کتنے خوبصورت ہیں۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سرکار کو دیکھ رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ سرکار اس طرح بیٹھ کے کھاتے تھے؟ سبحان اللہ۔ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ پانی اس طرح پیتے تھے؟ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا جب سونے جاؤ تو اس طرح سو؟ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ نماز میں رکوع اس طرح کرو؟ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ رکوع سے کھڑے ہو تو اس کو یہ کہا جائے؟ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ سجدہ اس طریقے سے کرو؟ وہ سب سرکار کی عادت کو صحابہ دیکھتے تھے اور صحابہ نے اسی عادت کو اپنے لوگوں کے درمیان پھیلایا، انہوں نے جا کر اور لوگوں کے درمیان پھیلایا، پھر وہ حدیث کی نسبت سے ہوتے ہوئے آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارے آقا اتنے خوبصورت تھے کہ اندھیروں میں مسکرا دے تو روشنی ہو جائے، اندھیروں میں مسکرا دے تو روشنی ہو جائے۔ اور آپ یہ نہ سوچنا کہ یوں ہی میں لفاظی کہہ رہا ہوں، نہیں حدیث میں ہمارا اور آپ کا مسکرانا اور ہے، سرکار کا مسکرانا اور ہے۔ نشان کے مالیں گے سرکار، اللہ نے انہیں نور بنا کر کے بھیجا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی، رات کا وقت تھا، اندھیری تھی، تاریکی تھی، کچھ سی رہی تھی۔ اب آج کے زمانے کی جیسی فیسلٹیز تو تھی نہیں، وہ زمانہ کچھ اور ہی تھا، وہ زمانہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک کھجور پر کئی صحابہ کرام دن گزارتے تھے، ایسا زمانہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں کچھ سی رہی تھی، رات میں چراغ کی روشنی میں اچانک چراغ گل ہو گیا، اور جیسے چراغ گل ہوا تو جس سوئی سے وہ کچھ سی رہی تھی وہ سوئی زمین پر گر گئی، سوئی زمین پر گر گئی۔ اما عائشہ ایسے ایسے ہاتھ مارنے لگی چاروں طرف، شاید مل جائے شاید مل جائے شاید مل جائے، مل ہی نہیں رہی، تاریکی ہو گئی، چراغ گل ہو گیا۔
اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ نور الہدا سبحان اللہ شمس الضحا بدر الدجا تشریف لے آئے. سبحان اللہ حجرہ عائشہ میں تیسے ہی تشریف لائے. تشریف لاتے ہی میرے آقا کے پورا کمرہ اماں عائشہ کا جگمگا اٹھا. سبحان اللہ کہنے لگا پورا کمرہ ایک دم. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ایسا کمرہ روشن ہوا کہ جو میری سوئی پہلے مل نہیں رہی تھی، میرے آقا کے آنے سے ایسی روشنی پیدا ہوئی کہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی واپس پا لی. واپس اٹھا لی. آپ ذرا سوچو، سوئی ایک بہت باریکی چیز والی شے ہے نا، بہت باریکی چیز والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کا نور اتنا روشن اور منور تھا کہ اگر تاریکی میں کہیں تشریف لے جائیں تو اس کے در و دیوار اتنے زیادہ روشن ہو جاتے تھے کہ اگر باریک سے باریک چیز بھی کسی کی گم ہو جائے تو وہ اپنی باریک سے باریک چیز بھی پا لیتا تھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ایک دن مدینہ شریف میں نکلے بار 14ویں کی رات تھی، چاند 14ویں کا شباب پر تھا. سبحان اللہ. روشنی بڑی تیز تھی اور 14ویں کا چاند تو مشہور ہی ہے نا. کسی خوبصورت کو ہم آپ دنیا میں دیکھتے یار کیا تمہارا چہرہ لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند. معمول ہے اور آپ بولتے ہیں، مگر یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر 14ویں کا چاند دیکھیں. اگر 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کسی کے حسن کو یاد کرنا ہے تو اپنے پیارے آقا کے چہرے پاک کا حسن یاد کرو. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینے میں 14ویں رات کو 14ویں کا چاند آسمان پر دیکھ رہا تھا. بڑا خوبصورت نظر آ رہا اس کا حسن، اس کی چاندنی بکھری ہوئی. میں نے اچانک دیکھا کہ مدینے کا چاند میرے قریب آ گیا. ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ. مدینے کا چاند میرے قریب آ گیا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر ایک سرخ کپڑا پڑا ہوا ہے دھاری دار. سرخ کپڑا پڑا ہوا ہے دھاری دار. تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی میں آسمان کی چاند کی طرف ایسے دیکھتا اور کبھی مدینے کے چاند کے چہرے کی طرف دیکھتا. یعنی ایک مرتبہ اس چاند کو دیکھتا، ایک مرتبہ اس چاند کو دیکھتا. ادھر دیکھتا، ادھر دیکھتا، ادھر دیکھتا، ادھر دیکھتا. تو کہنے لگے کہ میرے عقل میں اور عشق میں جھگڑا ہونے لگا. عقل میں اور عشق میں جھگڑا ہونے لگا. عقل کہہ رہی تھی کہ وہ چاند افضل، یہ چاند افضل نہیں، مگر عشق جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا تھا. عشق کہتا تھا وہ چاند، اور اس چاند کو بھی دیکھو تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں داغ نظر آتا ہے، مگر یہ مدینے کا چاند ہے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے میرے آقا کا حسن ہے ایسا کائنات میں تو کیا چاند و سورج بھی ایسا حسن سبحان اللہ. اور سننا چاہ رہے ہو اور سنا دوں آپ کو. ایسے حسین ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. ایک مرتبہ حضرت جبریل پیارے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے. آقا کی بارگاہ میں جبریل تشریف لائے. کیا کہنے لگے؟ میرے آقا نے پوچھا ہے جبریل تم تو آدم کے پاس بھی آئے، شیس کے پاس بھی آئے، نوح کے پاس بھی آئے، ابراہیم کے پاس بھی آئے، اسماعیل کے پاس بھی آئے، داؤد کے پاس آئے، دانیال کے پاس آئے، زکریا کے پاس آئے، یحییٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت عیسیٰ کے پاس آئے. اور آپ نے ہر نبی کو دیکھا اور ہر نبی کی امت کو بھی دیکھا. یعنی جب سے آدمی پیدا ہوا ہے تب سے لے کر حضور کے پوچھنے تک، تب سے لے کر حضور کے پوچھنے تک سارے انبیاء اور سارے انبیاء کی امتوں میں پیدا ہونے والے لوگ سب کو حضرت جبریل نے دیکھا. سب کو حضرت جبریل نے دیکھا. تو میرے آقا نے فرمایا ذرا میری طرف غور سے سنو، میری طرف توجہ کرو، نہیں ورنہ جو ہے آپ مس کر جاؤ گے. بہت غور سے سنو. صاحب نے جب یہ کہا، میرے آقا نے پوچھا ہے جبریل تم
तुमने आदम को देखा, मूसा को देखा, शीश को देखा, दाऊद को देखा, दानियाल को देखा, इब्राहिम को देखा, इस्माइल को देखा, मूसा को देखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, उनकी उम्मतों को देखा। तुमने मशरिक भी देखा, मगरिब भी देखा, और तुमने शिमाल भी देखा, जुनूब भी देखा। मगर है जिब्रील बताओ, क्या तुमने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? सुभान अल्लाह। जैसे अल्फाज हैं वैसे सुभान अल्लाह नहीं है भाई। सुभान अल्लाह। तुमने मुझ जैसा भी खूबसूरत किसी को देखा है? हदीस सुनो। अब हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, अल्लाह तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफजला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह के मुकद्दस हबीब, मैंने मशरिक का चप्पा चप्पा देखा, मगरिब का चप्पा चप्पा देखा, शिमाल का चप्पा चप्पा देखा, जुनूब का चप्पा चप्पा देखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक हमने न जाने कितने हसीन और जमील देखे, मगर या रसूल अल्लाह आपके जैसा हसीन और जमील मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। सुभान मेरी आंखों ने कभी न देखा। अब जरा सोचो कि जो जिब्रील हुजूर की बारगाह में आकर के हाजिरी दे रहे हो, तो क्या वो चेहरे रसूल न देखते होंगे? और तुम्हें एक बात याद आ गई तो और अर्ज कर दूं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के काम में अल्लाह ने ये काम सुपुर्द कर रखा है कि वो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की वही पैगंबरों तक लाते। तो हजरत जिब्रील किसी पैगंबर के पास 10 मरतबा आए, जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। किसी के पास 10 मरतबा आए, किसी के पास 20 मरतबा आए, किसी के पास 30 मरतबा आए, किसी के पास 40 मरतबा आए, और ज्यादा से ज्यादा रवायतों में मिलता है कि किसी के पास 300 मरतबा आए हैं। 1,24,000 अंबिया में से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,24,000 अंबिया की बात कर रहा हूँ। कितने? 1,24,000। 1,24,000 में तो सबसे ज्यादा किसी के पास आए तो 30 बार, 300 बार। अब जरा अपने आका की शान देखो। सुभान अल्लाह। पढ़ते हैं उनकी शान देखो। हजरत जिब्रील से पूछा, है जिब्रील तुम इतने पास इतनी मर्तबा इतनी जगह पर आए हो, मगर तुम ये तो बताओ कि महबूब कायनात की बारगाह में कितनी मर्तबा आए हो? सुभान अल्लाह। रसूल कायनात की बारगाह में कितनी मर्तबा आए हो? तो हजरत जिब्रील कहते हैं 24,000 मर्तबा। कितनी मर्तबा? 24,000 मर्तबा सरकार की बारगाह में आए। अल्लाह समद उस्ताद ज़मन बिरादर आला हज़रत अल्लामा हसन फरमाते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरे, यानी हजरत जिब्रील गोया सिदरा पे जाते उनका मन नहीं लगता, सिदरा पे जाते उनको चैन नहीं मिलता, सिदरा पे जाते उनको करार नहीं मिलता। फौरन हजरत जिब्रील बारगाह मुस्तफा में आ जाते हैं तो उनको करार मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है हमारे आका की, क्या शान है हमारे आका। अरे आका की जात तो बहुत दूर की बात है, हमारे आका के नाम का ये आलम है कि अगर कोई गैर भी मेरे आका के नाम की इज्जत करे तो अल्लाह उसे इज्जत दे देता है, अल्लाह उसे इज्जत दे देता है। उसका एक वाकया सुन लो फिर सलातो सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत जलील कद्र पैगंबर और बड़े जलाली पैगंबर। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक कोई ऐसा जलाली पैगंबर नहीं आया है कि जिसने मलकुल मौत को थप्पड़ मार के उसकी आंख निकाली। वो मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम जब कहने लगे कि मैं तेरी मौत रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ, एक थप्पड़ मारा मूसा अलैहिस्सलाम ने, उसकी आंख निकल गई। पहले हजरत इज़राइल मलकुल मौत जाहिरी तौर पर आते थे, लेकिन जब से ये सूरत पैदा हो गई अब पोशीदा तौर पे आते हैं, पोशीदा तौर पे आते हैं। अल्लाह उस समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कोहे तूर पर गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह फरमाता है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम, सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था जो इंतहाई गुनाहगार, सियाहकार, बदकार था। अमल ज्यादा बेहतर नहीं थे,
محلے والے وہ بھی پریشان، گھر والے وہ بھی پریشان، رشتہ دار وہ بھی پریشان، خاندان والے وہ بھی پریشان، سارے پریشان۔ جب اس کا انتقال ہو گیا نا، جب انتقال ہو گیا تو اب اتنا بدنام تھا وہ بندہ، اتنا بدنام تھا کہ گھر والوں نے اس کا جنازہ اٹھا کر کے باہر دروازے پر، نہ کوئی نہلانے کے لیے راضی ہو رہا، نہ کوئی کفن پہنانے کے لیے راضی ہو رہا، نماز جنازہ کو چھوڑ باہر جیسے اس کو رکھا تو محلے والوں نے اٹھا کر اس کو کچڑے دان میں جا کے پھینک دیا، وہاں سے اٹھایا، وہ اتنا گئے گزرا انسان لوگوں کی نظر میں، کوئی عزت نہیں، کوئی عزت نہیں۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچے، رب سے کلام کیا، رب نے فرمایا موسیٰ میں تجھ سے بعد میں کلام کروں گا، دیکھ فلاں جگہ پر فلاں کچڑے میں میرا محبوب بندہ فلاں کچڑے میں پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اسے پھینک دیا، جا اے موسیٰ تو اپنے ہاتھ سے اسے غسل دے۔ سبحان اللہ۔ اپنے بہت غور سے سننا، بہت غور سے، ہو سکتا ہے کسی کی دل کی زندگی بدل جائے۔ گناہگار، پاپی، سیاکار، والدین نے پھینک دیا، بھائیوں نے پھینک دیا، رشتہ داروں نے پھینک دیا، گھر سے باہر نکال دیا، کچڑے میں ڈال دیا، کوئی بھی نہلانے دھلانے کے لیے تیار نہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں تجھ سے بعد میں گفتگو کروں گا، پہلے میرے محبوب بندے کو جا فلاں کچڑے سے اٹھا اور اپنے ہاتھوں سے نہلا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر سبحان اللہ۔ اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں حضرت موسیٰ، اور نہلانے کا حکم اللہ کس کو دے رہا ہے؟ اس کو جو پوری بستی میں بدنام ہے، پوری بستی میں اس کی کوئی عزت نہیں، گھر والوں نے پھینک دیا اٹھا کر کے، اللہ نے فرمایا جاؤ اسے نہلا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، بستی والوں سے پوچھا کیا کسی کا انتقال ہوا ہے؟ بتاتے بتاتے لوگوں نے بتایا وہ بڑا نالائق، بڑا خبیث، بڑا بدنام، گھر والوں نے اس کو پھینک دیا اٹھا کر، رشتہ داروں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ارے اللہ نے کیسے مجھے حکم دے دیا؟ خیر اللہ کا حکم ہے، مجھے تو کرنا ہی ہے۔ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کو نہلایا، کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ کی بات آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اعلان کر دو جس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا میں اس کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا، ذرا سوچو تو صحیح، اور یہ رسول پاک کے امتی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی اور ہے اور حبیب خدا کا امتی اور ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا امتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کر دیا، اب سارے پریشان، گھر والے پریشان، اس کے والدین پریشان، رشتہ دار پریشان، سب پریشان، یہ کیا ماجرا؟ بہرآخر لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس کی نماز جنازہ پڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال دی گئی، مٹی ڈال دینے کے بعد پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، اے رب کائنات آخر تجھے اس کی کون سی ادا پسند آ گئی؟ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اس کے بھائی بہن اس کے ناراض ہیں، اس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں، اس کی اولادیں اس سے نفرت کرتی ہیں، اس کی بیوی اس سے نفرت کرتی ہے، اس کے دوست احباب اس سے نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سارا محلہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور اس سے زیادہ بدبخت کوئی انسان اس محلے میں نہیں تھا۔ مگر اے پروردگار عالم تو بتا تو صحیح کہ تجھے اس کی کون سی ادا پسند آ گئی؟ اللہ الصمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ سنو، یقیناً میں جانتا ہوں کہ یہ بندہ گناہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، مگر سنو، اس کا روزانہ کا ایک عمل تھا، وہ عمل مجھے پسند آ گیا۔ اس کا ایک عمل تھا، وہ عمل مجھے پسند آ گیا۔ کہا مولا کیا عمل تھا؟ کہا یہ عمل تھا کہ جب بھی توریت کو کھولتا اور جہاں بھی میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا وہ جگہ کو اٹھاتا اور اٹھانے کے بعد چومتا اور چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتا۔ یہ عطا مجھے پسند آ گئی کہ میں نے اسے بھی بخش دیا، جو اس کے جنازے میں شریک ہو میں نے اسے بھی بخش دیا۔ سوچو آپ اور سبحان اللہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کا یہ عالم ہے تو رسول کائنات کا کوئی امتی ہو تو اس کا کیا عالم؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صابر بھائی نے جس محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، 1 مہینہ 10 دن 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 1 مہینہ
اور عشق کے ساتھ یہ میلاد سجائی، ان کی یہ میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اور یہ میلاد منانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بے شک سبحان اگر آپ اجازت دو تو ایک بات یاد آ گئی، سنا دو۔ اللہ علامہ ابن جوزی سبحان اللہ، بڑے پائے کے محدث گزرے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ آج کی طرح پرنٹنگ وغیرہ تو ہے نہیں اس زمانے میں لوگ جنگلوں سے درخت کی ٹہنیاں کاٹتے اور اپنے ہاتھوں سے قلم بناتے، اپنے ہاتھوں سے روشنائی بناتے، اور کوئی چمڑے پہ لکھتا، کوئی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتا، کوئی پتھر پہ لکھتا۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے محدث گزرے ہیں اس زمانے کے جنہوں نے 500 کتابیں بڑی بڑی تحریر فرمائی، بڑی بڑی کتابیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں 100 فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ وہ 100 فرشتے آئندہ سال میلاد آنے تک اس کے گھر کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ یہ مت سوچو کہ ہم لوگ چند آدمی بیٹھ گئے یار یہ دنیا دار کی محفل نہیں ہے یارو، یہ دنیا دار کی محفل نہیں ہے، احمد مختار کی محفل، کائنات کی محفل ہے۔ ذرا خوش نصیب ہے کہ آج ہم نے محفل سجا لی۔ اب بقول ایک محدث کے، سبحان اللہ، اب آج کل تو جس کو استنجا بھی نہیں آتا وہ بھی محدث بنا پھر رہا ہے۔ دور بڑا نازک دور آ گیا، بڑے فتنوں کا دور ہے، اور خاص طور سے یوٹیوبی مفتی اور فلانا پتہ نہیں کہاں سے ایسے نکل آئے۔ الامان والحفظ، اللہ حفاظت کرے۔ سمجھ گئے؟ وہ محدث اپنے وقت کے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم نے اپنے گھر میں کوئی محفل سجائی میلاد مصطفیٰ کی تو 100 فرشتے تمہارے گھر کی سال بھر تک زیارت کرتے رہیں گے، اور جس گھر میں فرشتوں کی زیارت ہو اس گھر سے بیماریاں چلی جاتی ہیں، اس گھر سے بلائیں چلی جاتی ہیں، اس گھر پہ رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس گھر میں امن و امان رہتا ہے، اور اس کے گھر میں کوئی بھی جھگڑا اور فساد نہیں ہوتا۔ یہ سب میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو میلاد شریف کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔